اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، جب زمین میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیۃ کثیرہ، جب زمین میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کیا، اگر گناہ کرنے کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے، وہ پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کے کرنے کے بعد جو اس کے دل میں نکتت فی قلبی نقطۃ سودا، ایک کالا نقطہ، کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا تو وہ گناہ، وہ سیاہ نقطہ، سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، دھیرے دھیرے وہ نقطہ، دھیرے دھیرے وہ دھبا پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور وہ انسان اس گناہ میں اتنا ملبس ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں جوا کھیل رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں۔ وہ نقطہ، وہ دھبا پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، تب اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جب میں کسی قوم کو برباد کرنا چاہوں، جب کسی کو ہلاک کرنا چاہوں، کسی کے اوپر جب عذاب آنے کا وقت آ جائے تو اس کے دماغ چھین لیے جاتے ہیں، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی ہے۔ وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ گوبر کھانا حرام ہے یا حلال، وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ گوبر کھانا ٹھیک ہے یا نہ بیٹی، کیونکہ اس کی عقل ہی چلی جاتی ہے۔ میرے بھائی بہت گہرائی ہے باتوں میں، اور صرف میں دوسروں کے لیے نہیں، اس حدیث کو سمجھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ واقعی میرے پیارے ساتھیوں ہم سب اس کے مرتکب ہو چکے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تب اس کو شعور نہیں ہوتا ہے کہ میرا قدم کدھر بڑھ رہا ہے، غلط اور بڑھ رہا ہے یا صحیح اور بڑھ رہا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ اتنی سہولیت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا اے نبی، اے ہمارے رسول، آپ دعا کر دیجئے اللہ سے تاکہ بارش ہو جائے۔ دھان کی کھیتی ہے، مکئی کی کھیتی ہے، بالکل سوکھ چکا ہے، جوٹ کی کھیتی ہے، بالکل سوکھ چکی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ دعا کر دیجئے تاکہ اللہ بارش برسا دے، اوپر سے آسمانی بارش نازل ہو جائے اور یہ اناج ہو جائے، یہ غلہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چٹیال میدان میں جاتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، تم اپنی قوم سے کہو، تم اپنی قوم کو آواز دو کہ انہی قوم میں ایک شخص گنہگار ہے جنہوں نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہے، جنہوں نے کبھی نیکیوں کی کام انجام نہیں دیے۔ اللہ سے کہا موسیٰ نے کہ اے اللہ، میں اتنی آدمیوں میں کیسے پہچانوں کہ کون گنہگار ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ آواز دو، پہنچانے کا کام میرا ہے، پہنچانے کا کام میرا ہے۔ لاکھوں آدمی ہے، کروڑوں آدمی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، کیا ہے میری قوم کے لوگوں، ان میں سے کون گنہگار ہے؟ اس میدان سے نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو بارش شروع ہو جائے گی، تم یہاں سے چلے جاؤ بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ آدمی ادھر ادھر جھانکتا ہے، دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے اللہ، اگر میں اس سے نہیں نکلتا ہوں، اس بیچ سے نہیں نکلتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، اور میری وجہ سے کھیتی سوکھ چکی ہے، زمین تاؤ تاؤ کر رہی ہے، دھوپ اتنا شعلہ مار رہے ہیں، اگر میں یہاں سے نہ نکلوں تو لوگ پریشان حال رہیں گے، اب کیا کیا جائے؟ اگر میں یہاں سے نکل بھی جاتا ہوں تو لوگ میری طرف دیکھیں گے، میں بیچ سے نکلوں گا، میدان سے نکلوں گا، صفوں سے نکلوں گا تو لوگوں کی نظر ہمارے اوپر ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھی رہیں گی، اب کیا کیا جائے؟ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگوں کی نظروں میں ہماری عزت چلی جائے گی، اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ اگر نکلتا ہوں تو لوگ ہماری طرف دیکھیں گے، نہیں نکلتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی۔ پھر اس نے دل کی گہرائیوں سے، دل کی عمیق سے اللہ کو یاد کیا، کیا اللہ، آج تک تو نے ہمارے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے، آج تک تو نے ہماری برائی کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ
میں جانے انجانے میں جتنا بھی گناہ کیا، آئے اللہ تو نے میرے عیب پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو نے میرے ستر پوشی کی ہے، تو نے میری برائی کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ آج دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں، تیرے دربار میں جھکتا ہوں، رفع یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف لہراتا ہوں، اے اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، تو ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو غفور الرحیم ہے، تو ہی تو وسر دیا مانا، بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑا کرپالو ہے، بڑا اتیانت دیا بان ہے، تو اگر رحم نہیں کرے گا تو کس کے دربار میں جاؤں، کس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاؤں؟ دل کی گہرائیوں سے جب اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور جیسے دعا قبول ہوئی آسمان سے بارش شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے شکایت کی، نظر آسمان پر اٹھائی کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ ایک آدمی گنہگار ہے، جب اس بیچ سے نہ نکل جائے بارش نہیں ہوگی، یا اللہ کوئی نہیں نکلا، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کہا اس آدمی نے توبہ کر لی، اس کا گناہ معاف کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اے اللہ جاننا چاہتا ہوں وہ آدمی کون ہے جس نے اتنے گناہ کیے جن کی وجہ سے بارش روک دی گئی، پھر آج کس طرح توبہ کیے کہ آج ان کی اس توبہ سے 2-4 منٹ اور 2-4 لمحوں کی توبہ سے پھر بارش شروع ہو گئی۔ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں، میں نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کو زندگی بھر لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا، ان کے عیب پر پردہ ڈالے رکھا، اور آج تیرے سامنے اس کو کھڑا کروں، اس کو ذلیل کروں، اس کو ننگا کروں؟ نہیں، میں اس کو دکھا نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، انسانیت کا درس یہی ہے کہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالا جائیں، کسی کو ننگا کرنے سے بچا جائیں، کسی کو ذلیل و خوار کرنے سے بچا جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس نے کسی انسان کی عیب پر پردہ ڈالا، کسی مسلمان کی عیب پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی عیب پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن ہم اور آپ ہیں، آج تک معاف کیجئے گا، اس سے پڑھے لکھے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہوں، صرف اتنا سا بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے بندے یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ حقوق اللہ، اپنے بندوں کو اللہ معاف کریں یا نہ کریں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ اللہ سے معاف کروائیں گے، اللہ کریں گے یا نہ کریں گے۔ لیکن اگر بندے نے بندے کے اوپر کوئی اعتراض رکھا، کوئی دعوی رکھ دیے، کوئی کچھ کہہ دیے کہ ہاں تیرے اوپر میرا یہ حق تھا، تو نے میری عیب بیان کیا، تو نے میری برائی بیان کی، تو میرے پیارے ساتھیوں، جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے اللہ نہیں کریں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ واقعی اس دنیا میں رحمت بن کر آئے، اور آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ لوگوں ایک دوسرے میں آپس میں صلح کرا دیا کرو۔ بھائی بھائی کی دشمنی ہے، تم اگر کوئی ایسا کلا جانتے ہو، کوئی ایسی ٹیکنک جانتے ہو، تمہارے اندر کوئی ایسا ہنر ہے، تمہارے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ تم ان دونوں کو ملا سکتے ہو، ملانے میں اگر کوئی جھوٹی بات نکل جائے تمہاری زبان سے، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے لیس الکذاب بین یصلح بین الناس، اگر انسان دونوں کے اندر آپس میں صلح کرانے میں کوئی جھوٹی بات کہہ دے تو اسے جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے لوگوں کے بیچ صلح کرانا سکھلایا، آپ نے لوگوں کو بیچ آپس میں صلہ رحمی کرنا سکھلایا، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے رہو۔ ایک آدمی تھا، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے بزرگ انسان تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے خواب میں زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ اے فلاں بڑا محدث، سنو تمہارے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا ہے، جنت کا معاملہ کیا یا جہنم کا معاملہ کیا؟ اس محدث نے کہا میرے ساتھ کچھ اللہ نے عجیب سا معاملہ کیا ہے، میرے ساتھ اللہ نے کچھ عجیب سا معاملہ کیا ہے۔ کہا کیا معاملہ؟ میں نے زندگی بھر نماز پڑھی، میں نے حدیث لکھی، میں نے قرآن کا ترجمہ لکھا، میں نے حدیث کا ترجمہ لکھا، لیکن اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے فلاں بندہ، تو نے دنیا میں تقریریں کیے، تو نے دنیا میں خطابت کا انجام دیے، لیکن تمہارا ایک ایسا عمل جو ہے سب سے پسند آیا ہے، وہ کیا عمل ہے؟ دنیا میں خطابت بھی کی، واعظ و تقریر بھی کی، حدیث بھی لکھی، قرآن کا ترجمہ بھی لکھا، لیکن ایک ایسا عمل بھی کیا تھا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔
کہا کیا وہ ایسا کون سا عمل تھا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ اس نے کہا میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، میں نے قلم اٹھایا لکھنے کے لیے، اور اس قلم میں سیاہی بھرنے کے لیے اس قلم کو دعوت میں رکھے سیاہی بھرنے کے لیے، اور سیاہی جیسے بھرے اور اس قلم کو اٹھایا تو ایک مکھی آ گئی، ایک پیاسی مکھی آ گئی اور اس قلم کے نوک پر بیٹھ گئی، میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ مکھی آ کر وہ سیاہی چوسنے لگی، میں نے اس کو بھگایا نہیں بلکہ میں نے صبر کیا اور کہا کہ ہاں 1 منٹ اگر ٹائم لگ ہی جائے تو 1 منٹ کے بعد قلم چلائیں گے، 1 منٹ کے بعد حدیث لکھیں گے، 1 منٹ کے بعد ترجمہ لکھیں گے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام بند کر دیا، پھر جب مکھی فارغ ہو گئی، مکھی سیاہی چوس کر فارغ ہو گئی، اس کی پیاس سے بجھ گئی، تو میرے پیارے ساتھیوں اس آدمی نے حدیث لکھا پھر بعد میں، تو اس محدث نے کہا اے فلاں، اللہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اور اللہ نے کہا اے میرے بندہ تو نے جو یہ اعمال دنیا میں کیا ہے یہ اعمال مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ہے، اس لیے کہ تو نے ایک مخلوق کے اوپر رحم کیا ہے، تو نے ایک پیاسی مکھی کو ان کی پیاس سے بجھایا ہے، ان کو پانی پلایا ہے، ان کو پانی سے سیراب کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں پتہ چلا جان کی قدر کتنی ہے، پتہ چلا رحم کرنا کتنا بڑا کام ہے، ان کی فضیلت کتنی ہے۔ حدیث لکھا وہ اعمال سب سے زیادہ پسند نہیں آیا، قرآن کا ترجمہ لکھا، لوگوں کی مدد کی خطابت کا انجام دے، درس و تدریس کا انجام دے، لیکن جب اس پیاسی مکھی کو سیاہی پلایا تو میرے پیارے ساتھیوں وہ اعمال سب سے زیادہ ان کو پسند آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ پورے دنیا میں رحمت بن کر آئے، آپ نے ایک دوسرے کے اوپر رحم کیا، آپ نے قیدیوں کے اوپر بھی رحم کیا، کافروں کے اوپر بھی رحم کیا۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے اور آئے دن ٹی ویوں پر اور میرے پیارے ساتھیوں سینما پر اور ان ٹیلی ویژنوں پر آئے دن کچھ نہ کچھ خبر ملتی رہتی ہے کہ فلاں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، فلاں نے نبی کو گالی دی ہے، لیکن الحمدللہ جتنے بھی لوگوں نے نبیوں کے شان میں گستاخی کی ہے سب کا انجام اس دنیا میں ہی مل گیا ہے، سب کو اس دنیا میں ہی سزا مل گئی ہے۔ ابھی پھر 2-4 دن ہوا ایک شخص نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن اے لوگوں آؤ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کر کے ایک شخص کافر ہے جنہیں یقال لہو ثمامہ کہا جاتا ہے، ثمامہ ابن وصال، ان کو پکڑ کر لایا گیا، ان کو اریسٹ کر کے لایا گیا، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا اور مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا گیا۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، ثمامہ یمامہ کا گورنر ہے، نبی کی شان میں گستاخی، نبی کو گالی دیا کرتے تھے، صحابہ کو برا بھلا کہا کرتے تھے، صحابہ کو گالی دیا کرتے تھے، اسلام کے کٹر دشمن تھے، نبی اکرم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے تھے۔ جب صحابہ کو پتا چلا کہ یہ یمامہ کا گورنر ثمامہ ابن وصال ہے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو اریسٹ کر دیا گیا اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، آپ جلدی سے آئے اور پوچھا ما عندکا ثمامہ، آئے ثمامہ تمہارا حال کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ ثمامہ نے کہا اندی خیر، میں اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں، میرا حال بہتر ہے۔ اے ثمامہ تم پکڑے گئے ہو، تمہیں قید کر دیا گیا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے، اے نبی کو برا بھلا کہنے والے، اس واقعے کی طرف غور سے دھیان سے سنو اور یہ واقعہ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو نبی کو گالی دیا کرتے ہیں، جو نبی کو کہتے ہیں کہ نبی نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، جو نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد نے اپنے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، محمد نے چچے کو بھتیجے سے الگ کر دیا، محمد نے ماں کو بیٹی سے الگ کر دیا۔ اے لوگوں، اللہ کے رسول نے پوچھا اے ثمامہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟
तुम्हारे साथ क्या किया जाए, काफिर हैं, नबी को कत्ल करने के इरादे से आए, पकड़ कर लाया गया। सुमामा ने जवाब दिया, इन तक्तुल दादमिन, आए मोहम्मद, आए अल्लाह के नबी, आए फला, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दीजिए, इसलिए कि मैं वाकई कत्ल करने के लायक हूँ, एक मैं साहिब कत्ल हूँ, आप मुझे कत्ल कर दीजिए। अगर वइन तुनइम अला शाकिर, मुझे अगर छोड़ना चाहेंगे, मेरे ऊपर रहम करना चाहेंगे, आप तो बड़ा कृपालु है, आप तो लोगों के ऊपर रहम करते हैं, आप तो लोगों की बीवी पर रहम करते हैं, लोगों के बच्चे पर रहम करते हैं, लोगों के ऊपर रहम करते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। आपने कहा कि जाओ, आज छोड़ दिए। फिर अल्लाह के रसूल चले गए, दूसरे दिन आए, फिर पूछा सुमामा तुम्हारे साथ क्या किया जाए, सुमामा का वही जवाब। तीसरे दिन आए, सुमामा का वही जवाब। मेरे प्यारे साथियों, आपने कहा है मेरे सहाबा, जाओ सुमामा को छोड़ दो, सुमामा को आजाद कर दो, फतरकूहु। फिर सहाबा ने सुमामा को छोड़ दिया। जब सुमामा आजाद हो गए तो वो तेजी से चलने लगे, लेकिन जब सुमामा तेजी से चल रहा था, उनका दिल पीछे की ओर उतनी ही रफ्तार से, दुगनी रफ्तार से आ रहा था। यानी वो इस्लाम का गलबा उनके दिलों में हो रहा था, इस्लाम का असर उनके दिलों में बैठ रहा था। मेरे प्यारे साथियों, सुमामा थोड़ी ही दूर गए और एक वादी के पास गए। नखलिन करीब, करीब में एक खजूर के दरख्त है, करीब में एक कुआं उन्हें नजर आया, वहीं पर सुमामा बैठ गए और गुस्ल करके फिर दौड़े आए और इस्लाम कबूल कर लिया। लोगों ने पूछा, सुमामा क्या बात है, तुम्हें तो आजाद कर दिया गया था, लेकिन तुम दोबारा क्यों वापस आए? क्या किसी सहाबी ने तुझे गाली दी है? क्या किसी सहाबा ने तुझे मारा है? क्या किसी ने तुझे परेशान किया है? कहने लगा, नहीं नहीं, जब तक मैं इस्लाम नहीं लाया था तब तक मैं आजाद था, लेकिन जब मैं इस्लाम लिया गया तो इस्लाम के चंगुल में आ गया, अब मैं इस्लाम के किले में बंद हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जोर नहीं। सुमामा अल्लाह के रसूल का अखलाक देखकर, अल्लाह के रसूल ने उनके ऊपर रहम किया, उनकी मेहरबानी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। कि इतना बड़ा कट्टर दुश्मन जो अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के इरादे से आए और आइन मौके पर तलाश कर रहे थे कि कब किसको मिले, सहाबा को बुरा भला कहते थे, इतने बड़े दुश्मन को भी आपने माफ कर दिया। मेरी माओ बहनों, आपके सिलसिले में भी तकरीर करूंगा, आप कुछ देर बैठे रहिए, बस और दो चार वाक्य कैदी के सिलसिले में बताऊंगा। सुमामा को आपने माफ कर दिया, सुमामा उस जगह पे इस्लाम ले आए। उसके बाद सुमामा ने एक जुमला कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने से पहले, इस्लाम लाने से पहले सबसे गंदा शहर अगर कोई शहर था तो तेरा शहर था, मैं ये सोचता था, और सबसे अगर कोई गंदा चेहरा था तो आपका चेहरा था। इन्ना लिल्लाह, जिस चेहरे को अल्लाह ने सिराजम मुनीरा कहा है, जिस चेहरे को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी कि लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, लोगों हमारा एक सूरज है और तुम्हारा एक सूरज है, यानी आसमानों का एक सूरज है, आसमानों का एक सूरज है, हमारा एक सूरज है, लेकिन हमारा सूरज वो शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, आसमान के सूरज से बेहतर है। इसलिए कि फइन्न शम्स तत्लु बादा फजरिन, आसमान का सूरज तो है जो फजर के बाद दिन में चमकता है, और मेरा सूरज वो शम्सी तौलिउन बादल इशा, इशा के बाद मेरे बिस्तर पे चमकता है। जिसको अल्लाह के रसूल के बारे में, जिस चेहरे के बारे में हस्सान इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं शेर पढ़ा करते थे कि वह हसन मिन कलम तरक़त आईनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, ऐ लोगों मैंने आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा हसीन चेहरा किसी का नहीं देखा, और दुनिया की किसी औरत ने इतना हसीन व जमील बेटा पैदा ही नहीं किया। उस चेहरे को उसने गंदा कहा था, फिर भी अल्लाह के रसूल ने उसको माफ कर दिया। आपने जब फतह मक्का फतह हुआ, कुछ काफिर आए, और काफिर को जब पता चला कि हम अब पकड़े गए हैं, अल्लाह के रसूल के हाथ में बागडोर है, पूरी बागडोर अल्लाह के रसूल के हाथ में, सारे दुश्मन खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, सब डर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल कहीं उनके साथ बुरा बर्ताव ना करें। एक एक करके अल्लाह के रसूल के पास आए और आपने सबको माफ कर दिया। माफ करते गए, हिंदा की बारी आई, जिसने
اللہ کے رسول کے چچا کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی، ان کا کان کاٹا، ان کی ناک کاٹی، ان کا کلیجہ چبایا، ہار بنایا، گلے کا ہار بنایا اور ان کے کلیجے کو چبا کر نکالنا چاہا لیکن نکل نہیں سکا، تھوک دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ اے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے، نبی کو برا بھلا کہنے والے، نبی کے اوپر غلط الزام لگانے والے، اے لوگوں سنو، آپ کو جبکہ طائف والوں نے اتنا مارا کہ آپ کا سر پھٹ گیا، اوپر کی کڑیاں نیچے کڑیوں سے آپ مل گئے، سر سے خون ٹپکنے لگا، زمین میں خون گرا، آپ کی جوتی مبارک پر خون پڑا۔ فرشتے آئے اور آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو ان پہاڑوں ان لوگوں کو، ان کافروں کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں لا کھڑا کر دوں گا اور دو پہاڑیوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو کچل دوں گا، لیکن آپ نے کہا نہیں آئے فرشتہ، نہیں، اگر آج یہ ایمان نہ لائے تو ان کی پشتوں سے ہونے والی نسل کل ضرور میرے اوپر ایمان لے آئیں گی۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے فرشتوں ان لوگوں کو کچل دو، بلکہ یہ کہا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ قوم جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ اگر جان لیتی تو میرے اوپر ایمان لے آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بڑا مہربان، اتنے بڑے رحم کرنے والے رسول، جو قیدیوں کے ساتھ مہربان، جو کافروں کے ساتھ مہربان، میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑی کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے کہ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، ان کو مار رہے ہیں، ان کے اوپر پتھر مار رہے ہیں کافر، اور پھر آفر بھی مل رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی پرمیشن ہو، آپ کی اجازت ہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ لا کر کچل دیتا ہوں، لیکن آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ ہاں مارو، چلاؤ تیر، لیکن یہاں کب کس کے اوپر شوٹ کر دیے جائیں، کب کس کو گولی بم دھماکے کب کہاں ہو جائے، میرے پیارے ساتھیوں تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے، انکوائری ہو، جب ان سے کہا جائے کہ تم نے فلاں کے اوپر گولیاں کیوں چلائی، بھائی صاحب ہم پریکٹس کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ گولی ان کے اوپر لگ رہی کہ نہیں، یہ جواب ہے تو میرے ہیلو سر، ہاں ابھی ایک خبر آئی ہے، یہ رات آخری میں ہے اور ہمارے یہ وقتہ ہیں، بہت ہی مختصر سا ٹائم بچا ہے۔ جن حضرات کی گاڑی روڈ پر لگی ہے، آپ کو ہوش و حواس ہے، آپ کو معلوم ہے اگر میرا کوئی راستہ چھیک لے، پھیر لے، ہم کو کیسا لگے گا؟ اس لیے جن لوگوں نے راستے میں گاڑیاں رکھی ہیں اور برائے مہربانی ہٹا لیں۔ کوئی میرا بھائی فور ویلر میں لے کر بچیوں کو لے کر کھڑے ہیں، انتظار میں ہے کہ کب گاڑی ہٹے اور میں یہاں سے نکلوں، اس لیے آپ اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا لیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دنیا میں دیکھ لیجئے، کہیں کسی لڑکی کو گولی مار دیے جاتے ہیں۔ ابھی دلی کے اندر کچھ دن پہلے ایسا ہوا کہ ایک لڑکی کو مار دیا گیا، سڑکوں پر مار دیا گیا، ان کے اوپر اتنے چاقو برسائے گئے، اتنے چاقوں سے اس کو بھون دیے گئے، اتنے چاقوں سے اس کو گودا گیا کہ بچنے کے لائق نہیں رہا۔ وہ ظالم لڑکا، اتنا بڑا پاپی انسان، اتنا بڑا کٹھور دل والا انسان اس لڑکی کو مارتے جا رہے ہیں، چاقو سے اتنا گودا، پھر جب مار کے چاقو گودتے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر گیا، کچھ دوری پر گئے، پھر اسے خیال آیا کہ کہیں یہ لڑکی بچ تو نہیں گئی ہے، وہاں سے دوڑتے ہوئے آتا ہے اور پھر ایک بھاری پتھر اٹھاتا ہے اور اس کو چوراہے پہ مارتا ہے۔ اے لوگوں، آئے ہندوستان واسیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سڑکوں پر لوگوں کا آنا جانا ہے، سڑکوں پر لوگوں کی آمد و رفت ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکا اس لڑکی کو مارتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بچانے کی فکر میں نہیں ہے، کوئی بچانے کی کوشش میں نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے، ان کی بھی غلطی کیسے مانو، اس لیے وہ بچاتے نہیں ہیں۔ اگر وہ بچانے جائیں تو اسی کو پکڑ کے جیل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ آج جیلوں کے اندر دیکھ لیجئے جو بے قصور لوگوں،
जो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको ज्यादातर जेलों में डाला गया है। और जो बेचारा सीना तान कर लोगों के ऊपर दिन दहाड़े गोली मारता है, जिनके रक्षा, जिनके अंडर में, पुलिस के अंडर में लोग हैं, उनको मार दिया गया है। लेकिन ऐसे पापियों को आज खुलेआम छोड़ दिया गया है। वो इंसान डरता है कि अगर मैं इनको बचाने जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी शूट कर दिया जाए और मुझे भी जेल की चक्की पीसना पड़े, इसलिए उसको मारने बचाने के लिए नहीं जाते हैं। ऐ लोगों, हमारे इस मुल्क की हालात कहां से कहां चली गई है, बदतर हालात हो गई है। एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। ये समझते हैं कि कब किसको मारा जाए, कब किसको पीटा जाए, और ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर, धर्म के बुनियाद पर वोट डाला जाए। जो खुद कंडक्टर है, जो खुद इस देश को चलाने वाले हैं, जो खुद इस देश के मुहाफिज है, उसकी जबान से ये बात निकलती है। अगर दूसरे धर्म वाला भी यही जुमला कहे, उसको कितना बुरा लगेगा और ये देश कैसे चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को एहसास था कि खून की कीमत क्या है, बेटी की कीमत क्या है। आज देख लीजिए, ऐसी हमारे सामने हालतें पेश आ गई है जिनमें लड़कियों की कोई कदर नहीं रही है। ये एक दूसरे को परमिशन दे रहे हैं कि हाँ तुम इनके साथ ऐसा करो, तुम इनके साथ ऐसा करो। खुलेआम 10 लोगों के समारोह में ऐलान होता है, 10 लोगों के सामने खुलेआम लोगों को चुनौती देता है कि हाँ उन लड़कियों को अपने अंडर में लाओ, उनसे झूठ मूठ का रिश्ता कायम करो, नाजायज ताल्लुकात कायम करो, जिस्मानी लुत्फ उठाओ और उनसे फायदा उठाने के बाद उनके हमल में, उनके पेट में हमल ठहराओ, उनके पेट में बच्चा पैदा करो और उनके पेट में बच्चा हराम पैदा करो और करने के बाद उन्हें लावारिस छोड़ दो। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह की भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन आज इनको जेलों के सलाखों में नहीं डाल रहे हैं, आज ये जेलों में नहीं सड़ रहे हैं। सड़ तो वही रहे हैं जिनके पास हथियार नहीं है, सड़ तो वही रहे हैं जो कमजोर है। आप देख लीजिएगा, जो सीधा कील होता है उसको अगर हथौड़ी से मारा जाए तो वो जमीन में जल्दी चला जाएगा, वो जमीन में जल्दी चला जाएगा। उनको अगर काट पे, उनको अगर तख्ता पे मारा जाए वो जल्दी चला जाएगा। लेकिन जो टेढ़ापन है उसको हजारों मारिए, हजारों पीटिए, वो कील जल्दी जाएगा नहीं। यही हाल है, यही सूरत हाल है कि हम और आप जो भी इस मुल्क में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और मुल्क को अच्छा चलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ही ठोका जाता है, उन्हें ही मारा जाता है, उन्हें ही पीटा जाता है। इतना याद रखिएगा, जब सुल्तान महमूद गजनबी ने अपने गुलाम अयाज से कहा था, ओ मेरे गुलाम अयाज, तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक कागज देता हूँ, तुम उस कागज में ऐसा जुमला लिखो कि अगर मैं खुश रहूं तो गमगीन में बदल जाऊं, गमगीन हो जाऊं, वो खुशी गम में बदल जाए, और अगर गमगीन रहो तो खुशी में बदल जाए। एक ही जुमला लिखो, लेकिन उस जुमले में दोनों मफहूम आना चाहिए। अगर मैं खुश रहूं तो गमगीन हो जाऊं, और अगर गमगीन रहूं तो खुश हो जाऊं। तो अयाज ने ये जुमला लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। गलत हुकूमत करने वालों, अयाज का वही जुमला सेट खाएगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल को कद्र थी कि हाँ खून क्या है, मोहब्बत क्या है, रिश्ता क्या है। अल्लाह के रसूल ने ऐसे नहीं कहा कि सिला रहमी करो, सिला रहमी करने से उम्र में बढ़ोतरी होती है, आपस में मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे के ऊपर मेहरबान होता है, कोई किसी के खून के हरीश नहीं होते हैं, लालच नहीं करते हैं हाँ किसी को मार दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये मुल्क हमारे बहुत गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं। हमें और आपको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को अक्ल सलीम अता फरमा और इन लोगों की अकल को ठिकाने पे रख। मेरे प्यारे साथियों, आप वाकई रहम दिल थे, इसलिए आपने खून की कदर बतलाए, और अल्लाह ताला ने कितना बड़ा जुमला इस्तेमाल किया जो आपको दुनिया की किसी और खिताबों में ये सब जुमला नहीं मिलेगा, कि जिसने एक मनुष्य को कत्ल किया, एक इंसान को कत्ल किया, गोया कि वो पूरी दुनिया के इंसान को कत्ल किया, और एक इंसान को बचाया तो पूरी दुनिया के इंसान को बचाया। ये पैगाम देना चाहता है कि ये ना कहें जिस तरह आज ये कहते कि नहीं भाई ऐसा होता रहता है, मार दिए जाते, कभी कभी ऐसा होते हैं, तो उनको ये एहसास हो कि नहीं हम किसी को नहीं मारेंगे, किसी का खून खराबा नहीं करेंगे, क्योंकि ये को अगर करेंगे तो पूरी दुनिया के इंसानों का कातिल बन जाएंगे। इस चीज़ का एहसास जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
آپ آئے تو دنیا میں اندھیروں کو بھی ناش کیا، آپ آئے دنیا میں تو ایک دوسرے کے اوپر مہربان بن گیا، آپ نے بھی لوگوں کے اوپر مہربانی کیے، آپ بھی لوگوں کے اوپر مہربان رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول آنے سے پہلے لوگوں کا عقیدہ اتنا بگاڑ چکا تھا، جس کو ویدوں میں کہا آکیا ہے تو کرت محمدہ اندھی کارم ناسم بدھائم۔ محمد آنے سے پہلے دنیا اندھیرا ہی اندھیرا، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن جب آپ آئے تو یہ اندھیرا ختم ہو گیا، یہ برائی چھٹ گئی، یہ برائی ختم ہو گئی، آپ نے اندھیروں کو ناش کر دیا۔ لوگوں کے اندر اتنی برائیاں پھیل گئی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، زندہ معصوم لڑکیوں کو مارا کرتے تھے، لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا تھا ہم اور آپ کتنا ہی بڑا ظالم بن جائیں، کتنا ہی بڑا خطرناک اور گنہگار اور پاپی بن جائیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم شراب پی رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو مار رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہاں اگر مارنے کی نوبت بھی آ جائے پھر بھی ہم تصور کرتے نہیں ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں اس چیز کو فخر سمجھتے تھے، اس چیز پر لوگ غرور کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے کہ نہیں ہم نے اپنی معصوم بچیوں کو قتل کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو ختم کرنے والا اور دنیا کو اجاگر کرنے والا، دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والا، دنیا میں روشنی لانے والا، ان تاریکیوں کو ختم کرنے والا اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اس منتر نے صاف کلیئر کہہ دیا کہ آپ ایسے لوگوں میں آئیں گے جن کے درمیان اندھیرا پھیل چکا ہوگا، جن کے درمیان اندھیری رہیں گی، لوگ برائی میں ملبس رہیں گے اور برائی کرتے وقت اس کو احساس نہیں ہوگا اور اس پر وہ غرور کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے، بہن سے لوگ رشتہ کر لیتا ہے، چچیری بہن سے رشتہ کرتا ہے، بھابھی کے ساتھ رشتہ کرتا ہے، چاچی کے ساتھ غلط کرتا ہے، لیکن کرنے کے بعد وہ احساس کرتا ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت کی رسم سنیے میرے بھائیوں، جب کسی کا باپ انتقال کر جاتا، جب کسی کے والد انتقال کر جاتے، اس کی ماں اگر اپنے بیٹے کو خوبصورتی لگتی، اگر بیٹے کو اپنی ماں خوبصورتی لگتی تو وہ بیٹا جلدی سے چادر اٹھاتا اور اپنی ماں کے گلے میں ڈال دیتا، ماں کے سر میں ڈال دیتا اور یہ کہتا اے عرب والو، اے ملک والو، اے باشندے والو، سنو آج کے بعد سے یہ میری ماں نہیں ہے، میرا اشارہ یہ ہے کہ یہ میری بیوی بن گئی ہے، تمہیں انہیں نکاح کا پیغام نہ دینا، تم انہیں نکاح کا رشتہ نہ جوڑنا، تم انہیں نکاح کا خط نہ دینا، آج کے بعد سے یہ میری ماں ہے۔ اتنی بڑی جہالت کہ لوگ اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے اور اس چیز کو فخر سمجھتے تھے کہ ہاں میں نے اپنی ماں کو کسی کے نکاح میں نہیں دیا۔ لوگوں میں اتنا جوا کھیلا جاتا، اتنا کھیلا جاتا، دنیا میں آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن جوئے میں اتنا مگن ہو جایا کرتے تھے کہ مکان ہار گیا، بلڈنگ ہار گئے، زمین ہار گئی، دولت ہار گئی، جائیداد ہار گئے، میرے بھائیو دکان چلی گئی، آخری وپسن ان کے پاس ان کی بیوی بچی ہوئی ہے، اس نے اپنی بیوی کو بھی اس جوئے میں لگا دیا۔ ہم اور آپ یہ کرتے ہیں، بیوی کو کسی نے خرید لیا، بیوی کسی کے انڈر میں، بیوی کو کسی نے قیدی بنا لیا ہے، بیوی کو کسی نے غلام بنا لیا ہے، ہم اور آپ زمین بیچ کر اس بیوی کو چھڑا لاتے ہیں، زمین بیچ کر اس بچی کو لاتے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ اس بیوی کو ہی جوئے میں لگا دیتے تھے۔ آپ آئے اور دنیا میں رحم کیا، آپ آئے اور آپ نے لوگوں کے اوپر مہربانی کی، یہی وجہ ہے کہ ماں اپنے گھر ہی میں رہے، ماں اپنے بیٹے کا رشتہ بیٹا ہی مان کے رہے، بیٹے کی بیوی نہیں بنے، بیٹے کو اپنا شوہر نہیں مانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ جاہلیت میں اتنی شراب پی جاتی تھی، اتنی شراب پی جاتی تھی کہ لوگ شراب کے مدوس میں اتنا کام کیا کرتے تھے کہ جب شراب پی کر مدوس ہو جایا کرتے، بے ہوش ہو جایا کرتے تو بیوی کے بجائے اپنی بیٹی سے منہ کالا کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ ان چیزوں کو ختم کرنے والا، ان چیزوں کو بند کرنے والا کوئی اور ہستی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج شراب کے اوپر پابندی ہے، لیکن وہی شراب کچھ زیادہ رقم دی جائے تو شراب مل جائیں گی، لیکن آپ نے کہا نہیں، زیادہ رقم والوں کے لیے بھی شراب حرام ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے بھی حرام ہے، بنانے والوں کے اوپر بھی حرام ہے۔
سب کے اوپر شراب حرام ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب جوا تمہاری اوپر ویسے ہی ہے جیسے شیطان کی گندگی ہے۔ حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس سے گھٹیا لفظ استعمال کیا کہ شیطان کی گندگی ہے۔ انسان دنیا میں گندگیوں سے کتنی دور رہتا ہے، گندگی اس کے سامنے تو انسان دور سے جاتا ہے، گندگی اس کے سامنے تو انسان اپنے ناک پہ پردہ ڈال کے، ناک پہ کپڑا ڈال کے جاتا ہے، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے جاتے ہیں، آنکھ پر پردہ ڈالے ہوئے جاتے ہیں کہ گندگی کو دیکھنا نہ پڑے۔ لیکن شراب پینے والا شیطان کی گندگی کھا رہا ہے، اس لیے اتنا خطرناک جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ قرآن میں میرے پیارے ساتھیوں، جب صحابہ نے قرآن کی آیت سنی، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ شراب شیطان کی گندگی ہے، تو سنیے صحابہ نے کیا کیا، جتنے بھی شراب کی بوتلیں تھی سب کو الٹ دیے، شراب کی ہنڈیاں الٹ دی، شراب کی بوتلیں الٹ دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سیلاب آ گیا ہے۔ جس طرح سیلاب کے ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی رفتار اتنی تیزی سے پانی آ رہا ہے، اسی طرح جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ نے گھڑے پھوڑ دیے، گھڑے توڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، بوتلیں الٹ دی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شراب نالیوں میں سیلاب کی طرح بہ رہی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ شراب پی کر لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا کرتے تھے۔ او میری بہنوں، آؤ، زمانہ جاہلیت میں کیا رسم تھا؟ اللہ کے رسول آ کر تمہیں کتنی عزت دی، تمہیں کتنا مرتبہ دیا، تمہیں کتنا مقام دیا۔ آج لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، آج لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، آج لڑکیاں غیروں کے وش میں ہو رہی ہے، لڑکیاں مرتد ہو کے غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے۔ اس لیے کر رہی ہے کہ انہیں لڑکا اچھا مل رہا ہے، انہیں اچھی پراپرٹی مل رہی ہے، انہیں دولت اچھی خاصی مل رہی ہے، انہیں خوبصورت لڑکا مل رہا ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں، ذرا احساس کرو کہ مرنے کے بعد ہی تمہاری چتا جلا دیے جائیں گے، مرنے کے بعد ہی تمہاری شو جلا دیے جائیں گے، تمہیں مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا، تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، تمہاری نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، تم دنیا کے خاطر، چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ کر جہنم کو کیوں اپنا حق اور اپنے نصیب بنا رہی ہو؟ اور میری ماں بہنوں، تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اسلام کے علاوہ تمہاری اور کسی میں عزت ہے؟ نہیں نہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کو اپنانے والوں، غیر مذہب اپنانے والوں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تمہارا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج میری ماں بہنوں، کتنی لڑکیاں فرار ہو گئی، کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، صرف اس خاطر کہ انہیں اچھا لڑکا ملا، صرف اس خاطر کہ انہیں اچھی پراپرٹی ملی، صرف اس خاطر کہ انہیں خوبصورت لڑکا ملا۔ اور میری بہنوں، اسلام نے تمہیں کیا عزت دی؟ آئیے قرآن پڑھیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، تمہارے گھر میں بیٹی کی پرورش ہوئی ہے، تمہارے گھر میں تمہاری لڑکی ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، ان کے چہرے میں رونقی ختم ہو جاتی، ان کے چہرے میں رونق ختم ہو جاتا میرے پیارے ساتھیوں، اور وہ ایسا لگتا کہ وہ لوگوں سے چھپے پھرتا رہتا اور اپنے من ہی من میں سوچتا کہ میں کیا کروں، لوگوں سے کب تک بچتا رہوں، یا پھر اس لڑکی کو ہی زندہ گاڑ دوں۔ جب وہ لڑکی 4 سال کی ہو جاتی، پھر وہ اس کو ایسا میدان لے جاتا، چٹیال میدان، پھر وہاں پہ جا کے گڑھا کھودتا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کو پیچھے سے دھکا دیتا اور اس بچی کو اس کھائی میں ڈال دیتا، اور وہ بچی اپنے کھائی سے اوپر دیکھتی، آسمان کی طرف دیکھتی، اپنے ابو کی طرف دیکھتی کہ ہاں آئے ابو، آخری آہ نکلتی، آئے میرے ابو، وہ مجھے اس گڑھے سے اٹھا لو، اس کھائی سے اٹھا لو، میں دنیا میں ماما کا گھر دیکھنا نہیں چاہتی، میں دنیا میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میں مانگ کر کھا لوں گی، میں دنیا میں زندگی اپنی بسر کر لوں گی، صرف مجھے اس کھائی سے اٹھا لو۔ اور میری بہنوں،
اسلام نے تمہیں عزت دی ہے کہ اگر عورت ہے تو ان کو خوش ہونی چاہیے، اور اگر بیٹی عورت ہے، بیٹی ہے، ان کی تربیت کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ جنت بنا سکتی ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا ہے، لیکن تم صرف چند پیسوں کی خاطر مرتد ہو رہی ہو، چند پیسوں کی خاطر اسلام چھوڑ کر غیروں کو اپنا رہی ہو، چند پیسوں کی خاطر۔